الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے بنیادی عقیدے۔ تو انشاءاللہ عز و جل سوال جواب کی صورت میں یہ آپ کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دین سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: آپ کون ہیں؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمان وہ ہے جو خدا کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے۔ سوال: آپ کے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ سوال: اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، چاند سورج بنایا، زمین آسمان اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ سوال: جو خدا تعالیٰ کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے کافر و مشرک کہتے ہیں۔ سوال: کافر اور مشرک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ جواب: کافر اور مشرک سے اللہ تعالی ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ سوال: کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سوال: سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سب رسولوں سے افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ان کے مرتبہ کا کوئی نہیں، ہم سب ان کی امت ہیں اور وہ ہمارے پیارے پیارے آقا اور رسول ہیں۔ سوال: ہمارے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ شریف میں پیدا ہوئے، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جواب 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور نانا کا کیا نام تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور نانا کا نام حضرت وہب تھا۔ سوال: ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے برس ظاہری اس دنیا میں زندہ رہے؟ جواب: ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزار شریف میں اب بھی زندہ ہیں۔ ظاہری زندگی آپ کی 63 سال کی ہوئی، 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ سوال: تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف کس جگہ ہے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس تاریخ میں وفات پائی؟ جواب: ربیع الاول میں پیر کے دن 11 ہجری میں وصال فرمایا۔ سوال: انتقال کے دن انگریزی تاریخ کیا تھی؟ جواب: جون 632 کی 12 تاریخ تھی۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، طرح طرح کے معجزے دکھائے اور غیب کی ایسی ایسی خبریں بتائیں جو رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سوال: جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کون ہے؟ جواب: جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہ مانے وہ کافر ہے۔ سوال: جو اللہ تعالیٰ کو مانے مگر حضور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جواب: وہ بھی کافر ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نبی یقین کرے، آپ کی ہر بات کو حق مانے، آپ سے محبت رکھے اور آپ کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہ بولے۔ سوال: قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف کی مثل کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی جس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو اور کوئی بھی ویسی کتاب بنا لیتا، تو آج تک کسی نے اس طرح کی کتاب نہیں بنائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ سوال: قرآن مجید کس پر اترا؟ جواب:
ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا یعنی اترا۔ سوال: پورا قرآن پاک اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ سوال: پورا قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کیسے نازل ہوتا رہا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی صورت یا آیت لے کر آتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے، اور لوگ یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے۔ سوال: قرآن مجید میں کس چیز کا بیان ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سوال: یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ جواب: لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں اور ان کی مرضی کے موافق کام کریں۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم لاتے تھے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے، نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد یاد کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو دینی تعلیم دیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے بھی نیک اور عالم دین بن کر اس دنیا میں اپنا نام ظاہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔